ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی وقت کی آزمائش سے خوف آیا کرتا تھا۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وقت آپ کو کہاں لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اس کے خواب اتنے اونچے ہوتے ہیں اور ایک دم سے وقت اسے دوسروں کے پیروں میں روندنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وقت کبھی کبھی تو ہمارے لیے مرہم کا کام کرتا ہے، مگر کبھی کبھی یہ ہمارے لیے ایک ایسی اذیتوں کا باب کھول دیتا ہے جو تمام عمر کے لیے ہمیں درد دیتی رہتی ہیں۔ یہ دنیا بہت سنگ دل ہے۔ یہاں لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہوتا ہے، سو ان کو دوسروں کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا اور ظلم کرتے ہوئے وہ سوچتے تک نہیں ہیں۔ میرا نام ساجدہ ہے اور میں ملتان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور ہمارے والد ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہماری کچھ زمینیں تھیں جہاں پر اماں اور ابا کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور یوں وہاں سے بھی کافی پیسے آ جایا کرتے تھے اور اناج وغیرہ سال بھر کا وہاں سے ہی جمع ہو جاتا تھا۔ سو اس مہنگائی کے دور میں ہمارا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا تھا۔ اماں اور ابا کی دونوں کی محنت کا یہی ثمر تھا کہ ہماری زندگی کی گاڑی کا پہیہ بہت پرسکون انداز میں چل رہا تھا اور ہمیں کبھی بھی چھوٹی چھوٹی یا بڑی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا تھا۔ اماں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کبھی بھی کسی بھی ضرورت کے لیے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے پروردگار سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ہر حال میں ملتی ہے، جبکہ آپ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے تو کچھ نہیں مگر ذلیل بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اگر دے دیں تو اتنا احسان جتلاتے ہیں کہ انسان اپنی ہی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اس کے بندے اس کے بجائے اس کی ہی مخلوق سے مانگے جس کو اس نے ہی عطا کیا ہے۔ یوں ہم بہن بھائیوں نے ہمیشہ ہی اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں سے لے کر بڑی بڑی خواہشات تک سوائے اللہ کی اور کسی سے کوئی امید نہیں رکھی تھی۔ ابا نے ہم سب کی تمام خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور اماں نے بھی ان کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ ہماری زمینوں سے کافی پیسے اور اناج آ جایا کرتے تھے، جس نے ہماری سانس کو بڑا سکھی رکھا ہوا تھا، مگر ابا کے بہن بھائی کبھی کبھار ان پر قبضہ کرنے کا سوچتے اور عجیب و غریب قسم کے کاغذات لے کر آتے کہ یہ زمینیں ہماری ہیں، مگر ابا کافی سمجھدار انسان تھے اور وہ ان سے ہمیشہ کہتے کہ میں نے صرف اپنا حصہ لیا ہے اور اسی پر بیج بو کر اناج حاصل کرتا ہوں، سو اس اناج میں سے آپ کو کوئی حصہ نہیں دوں گا۔ وہ تمام چونکہ کام چور تھے اور کام کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ مفت میں ہی اناج اور پیسہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہ بات بالکل بھی ممکن نہیں تھی۔ اماں اکثر ہی ابا سے کہا کرتی تھیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زمینیں اور حصہ لے کر الگ ہو جائیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کل کو اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ یہ لوگ حق نہ ہونے کے باوجود اپنے حق کا تقاضا کر کے ہم سے سب کچھ لوٹ کر لے جائیں گے۔ میں جب بھی یہ باتیں سنتی تو مجھے اماں کی یہ بات بہت بری لگتی۔ میں اماں سے کہتی کہ آپ یہ بات کیوں کہتی ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ابا کو کچھ ہو۔ تو اس بات پر اماں کہتی ہیں کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں کہ وقت ہمیں کہاں پر لا کر کھڑا کر دے، اسی لیے اپنے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچ کر رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کی اولاد ہو تو ان کے بھلے کے لیے ایسے قدم اٹھا لینے چاہیے جب آپ کو امید ہو کہ آپ کے رشتہ دار کس طرح کے ہیں اور وہ کس قسم کی نیت رکھتے ہیں۔ مجھے اماں کی یہ بات بہت بری لگتی تھی، مگر میں خاموش ہو جایا کرتی تھی کہ شاید اماں سچ ہی کہہ رہی ہیں۔ اماں دور اندیشی سے سوچتی تھی، جبکہ میں بہت جذباتی ہو کر سوچا کرتی تھی۔ یوں اماں کے اوہام سچ ثابت ہونے لگے، کیونکہ ایک دن ابا گھر آئے اور وہ بہت خاموش تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جو بات میں تمہیں بتانے والا ہوں اسے سننے کے لیے تمہیں بہت حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے، اور جذباتی تو بالکل بھی نہیں ہونا۔ میں ڈر گئی تھی اور ابا سے کہا کہ میں بالکل ہمت اور حوصلے کے ساتھ سنوں گی، برائے مہربانی اب بتا دیں کہ کیا بات ہے۔ تو ابا نے جو انکشاف کیا وہ میرے دل کی دنیا ہلانے کے لیے ہی کافی تھا۔ ابا نے بتایا کہ ان کو کینسر تھا اور وہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھے۔ میں یہ بات سن کر ساکت رہ گئی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا رد عمل دوں، کیونکہ میں شاکڈ ہو گئی تھی۔ ابا نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو میں چلا اٹھی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، اور ابا سے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ مگر ابا نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بہت پہلے سے دوائیاں لے رہا تھا، بس تم لوگوں کو نہیں بتاتا تھا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، مگر کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے،
اسی لیے اب تم لوگوں کو اپنا آپ سنبھالنا ہوگا. تم لوگوں کو بہت سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا کہ ہمارا ساتھ بہت کم لکھا تھا. میں یہ بات ماننے سے انکاری تھی تو ابا نے مجھے کہا کہ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جذباتی ہو کر نہیں سوچتے. مجھے اسپتال لے کر جانے کا یہی مطلب ہے کہ پیسے ضائع کر دیے جائیں. یہ کہتے ہوئے ابا کی سانس پھول رہی تھی. میں یہ سب جاننے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی. اس کے بعد میں چھت پر چلی گئی اور سوچنے لگی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور ابا کو کیسے یوں مرنے سے بچانا ہے. مگر کبھی کبھی ہم سوچنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے. اور اس صبح ابا کا انتقال ہو گیا کیونکہ وہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ ہی نہ سکے. یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ ہمارے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے ہمارے سر پر آسمان گرا دیا ہو اور پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو. میرے چچا اور پھپھیاں بھی بہت زیادہ رو رہی تھیں. سو مجھے احساس ہوا کہ وہ لوگ ہمارے سر سے مزید آسمان نہیں کھینچیں گے بلکہ وہ تو ہمارا ساتھ دیں گے. ابا ہاں وہی وہم کا شکار ہو رہے تھے. ابا کا چہلم ہو گیا اور اتنے دنوں میں ان سب نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا. مگر ابا کی بات کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ کاشتکاری کا موسم آ گیا اور اماں نے میرے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگوں نے اس کام کو سنبھالنا ہوگا. بھائی چونکہ چھوٹے تھے مگر وہ محنتی تھے سو انہوں نے اماں کی بات پر سر تسلیم خم کر دیا. وہ کھیتی باڑی کا سامان دیکھ کر زمینوں کی طرف چلے گئے مگر تھوڑی دیر بعد ہی لوٹ آئے اور کہا کہ وہاں تو چچا لوگوں نے پہلے سے ہی فصل بو دی ہے. اماں چونکہ عدت میں تھیں سو وہ نہیں جا سکتی تھیں. مگر جب میں گئی اور جا کر دیکھا تو میرے بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ وہاں زمینوں پر انہوں نے پہلے سے قبضہ کر لیا ہوا تھا. میں نے واپس آ کر اماں کو بتایا تو اماں بہت زیادہ پریشان ہوئیں. اس کے بارے میں چچا کے گھر گئیں تو انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ زمینیں ہماری ہیں اور ان پر ہمارا حق ہے. میں یہ سن کر تقریباً صدمے میں آ چکی تھی کہ ان کو اس بات کا بھی ذرا احساس نہیں تھا کہ ہم ان کے مرحوم بھائی کی اولاد تھے. ان کو اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے تھا کہ اب چونکہ ابا نہیں رہے تو بس زمینیں ہی ہمارا سہارا تھی. مگر وہ ان زمینوں پر ہی قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے. ان کے اندر احساس نام کی کوئی چیز تک نہیں تھی. میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر ان کے دل پتھر کے ہو چکے تھے. مجھے ایک دم سے ان سے نفرت ہوئی اور احساس ہوا کہ اماں سچ ہی کہتی تھیں کہ ہمیں اگلے وقت کے لیے زیادہ نہ صحیح مگر تھوڑی بہت تیاری اور منصوبہ بندی کر کے رکھنی چاہیے. میں نے پہلے کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاملہ عدالت تک لے جاؤں مگر ہمارے پاس کسی بھی قسم کے کاغذات نہیں تھے کیونکہ وہ ابا کی وفات کے دنوں میں شروع میں چچا کسی بہانے سے نکلوا چکے تھے اور ہم چونکہ ان پر بھروسہ کر رہے تھے تو انہوں نے اس بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمیں سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا. اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں اونچی اونچی آواز میں روں کیونکہ ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا کہ جس کو ہم اپنے پیٹ کا ایندھن بجھانے کے لیے استعمال کر سکتے. میں ایک دم سے بے بس سا محسوس کر رہی تھی. اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور میں دوبارہ چچا کے گھر گئی اور ان سے گزارش کی کہ چلیں زیادہ نہ صحیح مگر ہمیں کم از کم ایک زمین ہی دے دی جائے جس میں ہم کچھ بو کر پیسے نہ صحیح مگر سال کے لیے کچھ اناج تو اکٹھا کر لیں. مگر میرا جانا بیکار گیا کیونکہ ان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا. ان کے دل سے ہمارا احساس پتہ نہیں کیوں مٹ چکا تھا. کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے خونی رشتہ دار تھے بلکہ وہ تو خونی درندے بنے ہوئے تھے جو سب کچھ نوچ کر کھا جانا چاہتے تھے. میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں چچا کو راضی کر لوں مگر وہ نہیں مانے تو میں نے ان کو بددعا دی اور کہا کہ دیکھیے گا ایک دن یہی زمینیں آپ کے گلے کا توق بن جائیں گی. جس اولاد کے لیے آپ اتنا لالچ کر رہے ہیں نا اگر کل اس نے آپ کو ذلیل نہ کیا تو میرا نام ساجدہ نہیں. یہ میری بددعا ہے. ویسے بھی یتیم کا حق کھانے والے کا انجام کچھ اچھا تو نہیں ہوتا. یہی سوچ کر میں نے خود کو تسلی دے دی اور گھر آ گئی. اماں میری بات سن کر پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو چکی تھی. اب چونکہ وہ عدت میں ہونے کی وجہ سے ابھی کوئی اور قدم نہیں اٹھا سکتی تھی سو انہوں نے میری طرف مدد کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ تم اپنے باپ کی فیکٹری جاؤ شاید وہاں سے تمہیں کوئی مدد مل جائے. میں کچھ پوچھ کر راستہ ابا کی فیکٹری میں پہنچی تو وہاں کافی زیادہ رش تھا اور مجھے ان سے کوئی امید تو نہیں تھی کہ جب اپنوں نے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا بلکہ ساتھ چھوڑنا تو بہت دور کی بات انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہی کب تھا. اوپر سے ستم یہ کہ وہ ہمارے ہی حق پر قبضہ کر کے بیٹھ چکے تھے اور ان کو اس بات کا ذرا احساس تک نہیں تھا کہ ہم لوگ کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے یا کس سے مدد مانگیں گے جب ہمارا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی اور سہارا تھا ہی نہیں. میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ دولت کیسے اپنوں کا خون سفید کر دیتی ہے
مگر ان کو دیکھ کر مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ دولت انسان کو انسان سے درندہ بنا دیتی ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم نے چچا لوگوں پر بھروسہ کیا تھا اور انہوں نے ہم پر یہ واضح کر دیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص بھروسے کے لائق نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو۔ وہاں موجود ایک لڑکی نے مجھے دیکھ کر آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس کو بتایا کہ یہاں کام کرنے والے ایک ملازم حمید کی میں بیٹی ہوں۔ تو میری بات سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے کہا کہ آپ حمید چچا کی بیٹی ہیں۔ مجھے ان کی وفات کے متعلق علم ہوا تھا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ یہ بات سن کر مجھے دکھ بھی ہوا تھا اور خوشی بھی ہوئی تھی کہ ابا کی یہاں پر کتنی زیادہ عزت تھی، کیونکہ باقی بھی کافی لوگوں نے سنا تو انہوں نے مجھے ابا کے ریفرنس سے بہت زیادہ عزت دی اور مجھے ایک کمرے میں انتظار کرنے کو کہا گیا کہ جب مینیجر آئے گا تو آپ اس سے بات کر لیجئے گا۔ میں اتنی پر اعتماد نہیں تھی، مگر اندر ہی اندر میں بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی۔ میں دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے مایوس نہ ہو کر جانا پڑے، کیونکہ اگر میں مایوس ہو کر جاتی تو میرے گھر پر موجود تمام افراد بھی مایوس ہو جاتے اور یوں شاید مایوسی میں کوئی غلط قدم اٹھا لیتے، کیونکہ آج تو ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس فیکٹری کا مینیجر آیا اور جب میں نے اسے اپنے ابا کا بتایا تو اس نے بھی مجھے اتنی عزت دی جو وہاں موجود پہلے لوگوں نے دی تھی، اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی نوکری رکھنے کے لیے ویکنسی نہیں ہے، مگر آپ کے ابا کی 1 مہینے کی تنخواہ رہتی ہے تو آپ وہ لے جائیں، اور میں آپ کو ایک اور فیکٹری کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ وہاں چلی جائیں، وہ آپ کو نوکری کے لیے رکھ لیں گے۔ میں شرمندہ ہوں کہ اس سے زیادہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ آپ اتنا کر دیں تو بھی میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی۔ اس نے مجھے تنخواہ دینے کے بعد ایک کارڈ دیا اور کہا کہ کل آپ یہاں چلی جائیے گا، وہ آپ کو نوکری دے دیں گے۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد جب گھر آئی تو میں ان پیسوں میں سے آدھے سے زیادہ کا راشن اور باقی گھر کے استعمال کی چیزیں لے آئی۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور خوشی سے رو بھی دیں کہ مشکل وقت میں کام آئی تھی، کیونکہ میری بڑی بہن بہت عدم اعتمادی کا شکار تھی، وہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی، یہ کام مجھے ہی کرنا پڑا۔ میں نے جب اماں کو نوکری کے متعلق بتایا تو پہل تو اماں راضی نہ ہوئی، مگر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک بار جا کر دیکھ لو، اگر وہاں کا ماحول اچھا ہوا تو تم نوکری کر لینا، لیکن اگر تمہیں وہاں سے ذرا سی بھی غیر مطمئنی کی شکایت ہوئی تو تم واپس آ جانا۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ اگر ایسا ہوا تو میں وہاں پر نوکری نہیں کروں گی اور واپس آ جاؤں گی، مگر وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ دنیا بہت اچھے لوگوں سے بھری ہے اور اسی وجہ سے ہی تو شاید یہ قائم ہے۔ ان لوگوں نے مجھے نوکری دینے کا وعدہ کر لیا اور اگلے ہی دن آنے کا کہہ دیا۔ تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی اور وہاں سے مجھے دوپہر کا کھانا بھی ملنے لگا۔ دراصل جب میں یتیم ہوئی تو بہن بھائیوں کا خرچہ مجھ پر آ گیا۔ میں نے کپڑے سینے والی ایک فیکٹری میں نوکری کر لی، لیکن روز وہاں جب دوپہر کا کھانا ملتا تو ٹفن میں فری فیشل کا کوپن ہوتا۔ میں گھر جا کر کہتی کہ جاؤں گی تو بڑی بہن پیروں میں پڑ جاتی کہ وہاں نہیں جانا۔ میں سوچتی کہ آپ ہی کو کیا پتا فیشل کے فائدوں کا، اسی لیے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے میں ایک دن چوری چلی گئی، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوئی سب سمجھ آ گیا، کیونکہ وہاں میری فیکٹری کی وہ لڑکیاں بھی تھیں جو غائب ہو چکی تھیں۔ وہاں عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے اور میں وہاں سے بھاگنے لگی، مگر مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ جسے میں غلط ہاتھوں میں آ چکی ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا تہ خانہ نما جگہ تھی۔ مجھے ایک لڑکی نے اشارہ کیا کہ خاموشی سے یہاں پر بیٹھ جاؤ، کیونکہ اگر تم بولی یا بھاگی تو یہ لوگ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا دیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر میں ڈر کر وہاں پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ لڑکیوں کی تصویریں لے کر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ لڑکیوں کی کمزوری ہے کہ انہیں فری فیشل کی آفر کی جائے، کیونکہ آج کل کے زمانے کی تمام لڑکیاں اپنے رنگ سے خاصی غیر مطمئن ہیں۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو چکی تھی اور دل کر رہا تھا بہت زیادہ روؤں۔ تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تو چونکہ اپنا نقصان کروا چکی ہوں تو تم ایسا کرو، تم ان سے کہو کہ تمہاری 2 اور بہنیں بھی یہ فیشل کروانا چاہتی ہیں، تو کیا تم ان کو یہاں پر لا سکتی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں گی اور تم واپس مت آنا۔ ہم دونوں فیکٹری میں کافی عرصے سے اکٹھے ہی کام کرتے تھے، وہ میرا بھلا چاہ رہی تھی۔ میں نے ایسا ہی کیا اور جب جا کر ان سے کہا تو ان کو علم تھا کہ ابھی میں نے میک اپ نہیں کروایا اور فیشل بھی نہیں کروایا، مجھے اندر ہونے والی کالی کرتوتوں کے بارے میں نہیں معلوم۔ اس نے مجھے مسکرا کر کہا کہ اگر تم 4 سے 5 لوگ لاؤ گی
تو تمہارا اگلے 5 سال کا فیشل بالکل فری کیا جائے گا۔ وہ یقیناً مجھے لالچ دے رہی تھی اور میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی کا چہرہ نوچ لوں اور اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دوں کہ یہ عورت ہو کر ہی باقی عورتوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے آ گئی اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں سے صحیح سلامت بچ کر آ چکی تھی، مگر جو بھی تھا خطرہ ٹلا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ یقیناً فیکٹری کے مالک کی ہی حرکت تھی، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنی بہادری والا کام کوئی اور کرے۔ میں نے جب اماں اور اپنی بڑی بہن کو بتایا تو انہوں نے مجھے یہ نوکری چھوڑنے کو کہہ دیا، مگر میں نے ان سے کہا کہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پہلے ان کا یہ مکروہ چہرہ دنیا کو دکھانا ہے، اس کے بعد ہی میں کچھ کروں گی۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تم کیچڑ میں پیر مارو گی تو چھینٹے تم پر بھی آئیں گے، اسی لیے خدا کے لیے ہمیں تمہاری عزت عزیز ہے، تم یہ نوکری چھوڑ دو۔ مگر میں نے ان سے صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جب تک میں ان کو ان کے انجام تک نہیں پہنچاؤں گی میں وہاں سے نوکری نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے سب سے پہلے پولیس کو اپنے اعتماد میں لے لیا، اور ایک دن لیڈی پولیس کی کانسٹیبل میرے ساتھ آئی اور اس نے کچھ ریکارڈنگ وغیرہ کے لیے خفیہ کیمرے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس سے مجھ سے کہا کہ تم اس فیکٹری کے مالک کے پاس جاؤ گی اور اس کو جا کر بتاؤ گی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر وہ گھبرا گیا تو اس کا واضح مطلب یہی ہوگا کہ وہ ان سب میں شامل ہے، لیکن اگر وہ گھبرانے کی بجائے حیران اور پریشان ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات ماننے کی حامی بھر لی، اور اگلے دن جب فیکٹری کا مالک فیکٹری میں آیا تو میں نے مینیجر سے باس سے ملنے کے متعلق کہا، مگر مینیجر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی مینیجر آگے پیچھے ہوا تو میں فوراً باس کے کمرے میں چلی گئی اور جا کر پہلے ان سے بغیر اجازت اندر آنے کی معافی مانگی، پھر ان سے کہا کہ یہاں میرا آنا بہت ضروری تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو بات کرنی ہے تم جلدی کرو۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہر دوپہر کو جب ہمیں دوپہر کا کھانا دیا جاتا ہے تو ٹفن میں ایک کوپن ہوتا ہے۔ یوں میں نے ان کو وہ ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہوا تھا اور اس کے تاثرات سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ اس کو اس بات کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری کمپنی ایسی کوئی آفر نہیں دیتی اور مجھے تو آج تک کسی مرد نے شکایت نہیں کی۔ تو یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہوں کہ واقعی ان کو مردانے کی طرف سے کبھی شکایت کیوں نہیں آئی، مگر اسی دن یہ راز بھی افشا ہو گیا کہ یہ کوپن صرف عورتوں تک ہی جاتے تھے، یعنی جو بھی یہ گیم کھیل رہا تھا وہ انتہائی سمجھداری کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور وہ صرف ان خواتین تک ہی یہ لنچ باکس پہنچاتا تھا جس کے متعلق اسے علم تھا کہ یہ اس کے جھانسے میں بآسانی آ جائیں گی۔ باس کو ایک دم سے اس بات کا بھی خیال آیا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ان کی فیکٹری سے اچانک کچھ لڑکیاں غائب ہو جایا کرتی تھیں اور ان کے متعلق کچھ علم نہیں ہوتا تھا، اور جب ان کے گھر والے پوچھتے تو رپورٹ یہی کہتی تھی کہ وہ کئی دن سے فیکٹری آ ہی نہیں رہی تھی۔ گھر والے یہ بات سن کر خاموش ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ شاید وہ اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتے تھے۔ باس کو ایک دم سے غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ابھی مینیجر کو بلاؤ، میں اس کی کلاس لیتا ہوں کہ یہ کیسا مینیج کر رہا ہے کہ ہماری ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں اس بات کا علم تک نہیں کہ یہ کر کون رہا ہے، اور اگر ذرا سی یہ بات باہر گئی تو ہماری کمپنی کی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ میں نے فوراً انٹرکام پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ پہلے آپ میری پوری بات تو سن لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنے مینیجر کو بھی یہ بات نہیں بتانی چاہیے۔ میری بات سن کر انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ اگر تم مینیجر کو اس بات کا علم نہیں ہوگا تو ہم مجرم تک کیسے پہنچیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے لیے آپ کو کوئی اور طریقہ کار آزمانا ہوگا، مگر اس فیکٹری کے کسی دوسرے بندے تک یہ بات نہ پہنچے، ورنہ جو بھی مجرم ہوگا وہ بہت الرٹ ہو جائے گا اور یوں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا دے۔ میری ساری بات سن کر باس نے کہا کہ اب میں تمہیں ایک بہت بھاری ذمہ داری دینے لگا ہوں، وہ یہ کہ تم نے آج کے بعد لنچ کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یہ کوپن ڈالتا کون ہے اور اس گندے ایجنڈے کے پیچھے کس شخص کا ہاتھ ہے۔ میں نے یہ بات سن کر نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، سو میں یہ نہیں کر سکتی، مگر میرے ساتھ ایک لیڈی افسر بھی آئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بات بہت اچھے طریقے سے اگلوا لیں گی کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گیا، مگر میں نے ان کو یقین دلایا کہ وہ لیڈی افسر بہت اچھی ہیں
और वो ये बात अच्छी तरह समझेंगी कि आपका इस वाक़ये सारे मामले से लाताल्लुक़ थे। इसके बाद बॉस ने उनसे मीटिंग की और यही तय पाया कि अब उस मुजरिम को निकालना उनका काम है जो दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है। लेडी अफसर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो बात सामने आई वो बॉस को तोड़ने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि मैनेजर के ज़रिए उनका भाई ही ये काम करवा रहा था। वो उनकी मार्केट में साख ख़राब करना चाहता था, सो वो ये काम कर रहा था। और जो लड़कियां गायब हो रही थीं वो गायब नहीं हो रही थी, बल्कि वो भी उनके साथ मिल चुकी थीं। और सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा भी काम नहीं हो रहा था, बल्कि उन्होंने सारे ड्रामे के स्क्रिप्ट को लिखा। ऐसे था कि यहाँ से ही यही जाहिर हो रहा था कि बॉस के बताए गए कूपन पर जब ख़वातीन जाती हैं तो वहाँ से उनकी तस्वीर बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो लड़की जिसने मुझे उस दिन वहाँ से निकाला था वो भी उनके स्क्रिप्ट का हिस्सा थी कि मैं बाहर आकर वावेला मचा दूंगी और यूं बस मुआशरे में उनका मकाम एकदम से गिर जाएगा। सारी बात जानने के बाद सबसे पहले तो बॉस ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने इतनी समझदारी का मुजाहरा किया। बाद में उनको शदीद दुख हुआ और उन्होंने कहा मुझे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि अक्सर आपकी अपने ही आपको बहुत धोखा देते हैं। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप भी अपनों की ही चोट खाई हुई हैं, जिस पर मैंने हंस कर कहा कि जी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद मैंने अपनी सारी बात उनको बताई तो उन्होंने वादा किया कि वो हमारी ज़मीनें लीगल तरीके से हमारे चचा से हमें ले कर देंगे, क्योंकि जो मैंने उन पर एहसान किया वो उसका बदला उतारना चाहते थे। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसके बाद उनके भाई तक भी बहुत जल्द वो लोग पहुंच गए और उस सारे घनावने खेल का अंजाम उसको जेल की सलाखों के पीछे जाने से ख़त्म हो गया। और तकरीबन 1 हफ्ते बाद मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरे चचा के बेटों ने अपनी बीवी की बातों में आकर उनको घर से निकाल दिया है और वो दरबदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मुझे ये सुनकर दुख हुआ था, मगर अब मैं उनका कोई भी एहसान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह इल्म था कि कुछ लोग इस लायक नहीं होते कि उनके साथ कभी भी कुछ भी अच्छा किया जाए। उसके बाद एक लीगल तरीके से हमें हमारी ज़मीनें मिल गईं और मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया कि इंसान वाकई नाशुक्रा है, मगर जब उसको अता किया जाता है वो उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि वो इस दुनिया में कितना ज़्यादा खुश नसीब है, क्योंकि उसे बहुत सी मुसीबतों से बचाकर बहुत सा नवाजा गया है। उसके बाद मेरे बॉस की मेरी बड़ी बहन के साथ शादी हो गई और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। वो एक बहुत अच्छे शौहर ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक बहुत अच्छे बहनोई भी साबित हुए थे। यूं चंद माह बाद उनके किसी जानने वाले के यहाँ मेरी भी शादी हो गई, जबकि उन्होंने मेरे भाइयों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में दाखिल करा दिया। और यूं हमारे दिन फिर से फिर गए और हमें हमारे सब्र का सिला बहुत ही अच्छे अंदाज में मिल गया, जिस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकते थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।